رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم ایک بہت ہی اہم ترین ٹاپک، جو اگر ہم یہ کہیں کہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، میاں بیوی ایک ایسا ریلیشن شپ ہے، کہتے ہیں کہ جس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے اور جس کے ساتھ بھی بہت سی مشکلیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں، مگر بہترین انفلوئنس ان گھروں میں ہوتا ہے اور بہترین اثرات بچوں کے اوپر اور ایون معاشرے میں ان گھروں سے پڑتا ہے کہ جو گھر پر امن اور خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج یہ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ بڑا ٹرکی سا ٹاپک ہے اور میں کہتی ہوں گھر گھر کی کہانی ہے۔ کیسے ممکن ہے میاں بیوی کے رشتے کو کیسے مضبوط بنایا جائے؟ اچھا دیکھیے، میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک ٹریجڈی بتاؤں۔ بڑی تیزی کے ساتھ طلاقیں زیادہ ہونے لگ پڑی ہیں انفارچونیٹلی۔ ریکارڈ خلا جو ہیں یہ پچھلے 6 ماہ میں خلا 6 ماہ میں ریکارڈ ہے۔ اچھا اب ہوا کیا ہے کہ اس سماج میں تیزی کے ساتھ یہ جو بڑی بنیادی ایک کہہ لیجئے وہ بنیاد کی اینٹیں ہیں جس پہ پورا سماج کھڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، وہ خراب ہونے لگ پڑا۔ اور اس کی خرابی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں درگزر نہیں ہوتا، معافی نہیں ہوتی، ساتھ لے کے چلنا نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے ساتھ آپ نے دور تک چلنا ہے نا، اس سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جس کے ساتھ دور تک جانے نہیں ہے اس کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت اچھے۔ دونوں کیسز میں جھگڑا کیسا؟ آپ واسف صاحب کا جملہ ہے کہ جس کو چھوڑ ہی دینا ہے اس سے جھگڑا کیسا؟ بالکل۔ اچھا جس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے اس سے جھگڑا کیسا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ دراصل ہم وہ جھگڑا جو اصل میں ہمارے اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، ہم اپنے کمپلیکس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جھگڑا ہم ایکٹیو کر کے سامنے والے کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم غور نہیں کرتے جھگڑا ہماری ذات کے ساتھ، ہمارے اپنے ساتھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ درگزر کا نہ ہونا۔ اب جو فیکٹرز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دراصل تو جسٹس انوار صاحب اس پہ بہت سی بات شاید کر چکے ہوں، لیکن ہمارا مشاہدہ، ہمارے پروجیکٹ کا مشاہدہ یا میرا لائف کا ایکسپیرینس میرج کاؤنسلنگ میں رہا ہے کہ بہت سی شادیاں جلدی میں ہوتی ہیں۔ اس میں انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ مس میچ ہے، یہ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، پھر اس کا پروفائل کیا ہے، اس کا پریویس ایکسپیرینس کیا ہے، اس فیملی میں رشتے لے کر کیسے چلے جاتے ہیں، اس فیملی میں ہیپی کپلز کتنے ہیں، اس کچھ فیملیز میں طلاق کا رجحان ہوتا ہے، یہ بتا دوں آپ کو، جیسے ہوتا ہے نا شوگر کا رجحان ہے، اس طرح کچھ فیملیز میں کوئی بھی بس نہیں رہا ہوتا۔ میں نے کئی ایسی فیملیز ہیں جس میں 4 5 بہنیں ساری میں نے ڈیورس دیکھی، ساری کی ساری۔ یہ کتنے بڑا انفارچونیٹ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں وہ گھر ان بچوں نے ہیلدی ریلیشن دیکھا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ میں آپ کو ایک بڑی گہری بات بتاؤں، یہ مشکل بات کیا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ہیلدی چیز انہیلدی ہوتی ہے۔ اچھا، ان کا ہیلدی کا سٹینڈرڈ ہی انہیلدی ہوتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ یعنی ان کے مطابق لڑائی جھگڑے اصل میں وہی ریلیشن ہے۔ وہ بینڈ بجانے کے لیے رشتہ چلا رہے ہوتے ہیں، روز ایک دوسرے کی بینڈ بجا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مجھے یاد ہے ایک پرانی بات، ہم کہیں رہا کرتے تھے تو اس میں نا وہ خاوند جو تھا وہ بار بار اپنی بیگم کو تنگ کرتا تھا، باہر تک آوازیں آتی تھی۔ ایک دن میں مجھے یاد ہے کہ وہ جو اس گھر میں رہنے والی محترمہ تھی نا، وہ بھاگ کے باہر نکلی۔ تو ہمیں سب کو لگا کہ مار کھائی ہے تو نکلی ہے۔ اس کے بعد وہ تو نکل کے چلی گئی، پیچھے دیکھا تو ایک بندے کا سر کھلا ہوا ہے اور وہ پیچھے پیچھے گالیاں نکال رہا ہے۔ اس نے کوئی ڈنڈا سوٹا مار کے نا آخر کار تنگ آ کے وہ حملہ ور ہوئی۔ تو اگلے دن وہ ٹانکے ٹونکے لگا کے۔ آپ یاد رکھیے گا، جب آپ کے اپنے ٹانکے صحیح نہ لگے ہو نا تو پھر یہی ٹانکے لگتے ہیں۔ بالکل۔ یہ زندگی کے اصل جو رشتے ہیں، رشتوں کا حسن ہے، رشتوں کی بیوٹی ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اور ان کو مضبوط کرنا، ان کو بہتر کرنا، ان کو پالش کرنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا۔ اچھا اب دیکھیے، سب سے زیادہ ڈیمیج کون ہوتا ہے؟ اولاد۔ ایبسلیوٹلی۔ جب میاں بیوی کا کانفلکٹ ہے، لڑکا بھی سیٹل ہو جاتا ہے، لڑکی بھی سیٹل ہوتی ہے، سب سے زیادہ ڈیمیج بچہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ کیوں ڈیمیج ہوتا ہے؟ وہ ڈیمیج اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے ایک انہیلدی ریلیشن دیکھا، اس نے اداسی، موڈز، ایشوز، جھگڑے، گالیاں، نکل جاؤ، آ جاؤ، آؤٹ، گیٹ آؤٹ، یہ جملے سن لیے ہوتے ہیں، جس کی ڈکشنری ساری خراب ہو گئی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اس کا نارمل خراب ڈکشنری ہے۔
اچھا کیا کرے گا؟ شاہ صاحب بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بچے ہی بیسکلی وہ بن جاتے ہیں وکٹم بھی ان تمام چیزوں کا. سوال میرا یہ ہے کہ دوسروں کا عمل دخل، ایک تو آپ کے اپنے کانفلکٹس ہوتے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ رویہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف، عورت کی طرف سے ہو، عورت کی ماں ہو، یا پھر مرد کی ماں، یا فرینڈز ایٹسیٹرا. کتنا ضروری ہے ان رشتوں کو اپنی زندگی میں نہ انٹرفیئر کرنا؟ دیکھیں یہ سائن ہے کوئی اگر انٹرفیئر کر رہا ہے کہ رشتہ اچھا نہیں ہے. کہ آپ کرنے دے رہے ہیں. آپ نے اسپیس بنائی ہے تو کوئی داخل ہو رہا ہے نا. صحیح. جب آپ نے اسپیس بنائی نہیں ہے، اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کمٹمنٹ کتنا اچھا. یہ پہلے اچھا کچھ عورتوں کو، کچھ مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو ایکسپوز کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. وہ بدیوں، خامیوں، برائیوں کو دوسری جگہ پہ جا کے کرتے ہیں. یہ بڑی بڑی بری عادت ہے. کیونکہ دیکھیں اتنا پرسنل ریلیشن ہے دنیا میں. دیکھیں نا آپ جس ریلیشن میں آپ کا کوئی پردہ نہیں رہا، جس ریلیشن کو قرآن نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا پردہ ہے، لباس ہے. اور لباس کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیجیے گا، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. میرے سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ صحیح. وہ میں کویشچن پوچھ رہا ایک کلاس میں نے کہا جی سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہے؟ بالکل. کسی نے کہا میری ماں، کسی نے کہا میری بیٹی، کسی نے کہا میری بہن، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا میرے دوست. میں نے کہا سب سے زیادہ آپ سے قریب آپ کی بنیان ہے. ریئلٹی ہے نا، ساتھ لگی ہوئی ہے آپ کے، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے سینے سے لپٹی ہوئی ہو. تو اب یہ رشتوں کو، اس رشتے کو لباس کہا گیا. صحیح. لپٹا ہوا. صحیح. اچھا لباس کیا کرتا ہے؟ کبھی غور کیجیے گا. یعنی اتنی خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے؟ لباس آپ کو گریس دیتا ہے. بالکل. یعنی یہ رشتہ گریس دیتا ہے. بالکل. اگر ازدواجی زندگی کسی سے شادی کرنے کے بعد آپ کی گریس بڑھی نہیں ہے، آپ گریسفل نہیں ہوئی، بالکل. کیسا رشتہ؟ نمبر 1. نمبر 2، لباس پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، ویدر کی پروٹیکشن. لباس آپ کی کمزوریوں کو چھپا دیتا ہے، آپ کی کمیوں کو چھپا دیتا ہے. لیکن لباس ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ جو کسی کو وہ اور برا لگے گا اور کسی کو وہی لباس اچھا لگے گا. لباس آپ کی پرسنالٹی کو بڑھا کے بیان کرتا ہے. پھر لباس کا کمال کیا ہے؟ لباس بیوٹی میں اضافہ کرتا ہے. خوبصورتی جو ہے وہ لباس کے بغیر ممکن نہیں. لباس ایک سپورٹیو رول پلے کرتا ہے بیوٹی میں. لباس کے جو سارے رول ہیں، یہ رول اگر میاں بیوی کے ریلیشن میں نہیں ہے تو وہ رشتہ تو نہ ہوا. بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے اپنے رشتوں میں رول ماڈلز جو ہے وہ تبدیل کر دیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ یعنی اگر ہم اپنے رول ماڈلز دیکھیں 1400 سال پہلے جا کے، وہ ہمارے لیے الٹیمیٹ رول ماڈلز ہیں، جہاں ایک عورت جو ہے اپنا تن من دھن ہر چیز اپنے ہسبینڈ کے اوپر کر رہی ہے. اچھا پھر ان ریٹرن ایک عورت کو عزت دی جا رہی ہے، گھر میں کام کیا جا رہا ہے. یہ وہ بنیادی اصول جو آج ہم جو ویسٹرن ورلڈ سے انسپائرڈ ہو کر جو اپنی زندگیوں کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے رائٹ رول ماڈلز کا ہونا؟ دیکھیں پاکستان کے پاس جہاں ہزار مسائل ہیں، غربت مسئلہ ہے، بے روزگاری مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان کے پاس، وہ ہے سوشل فیبرک. اس سوشل فیبرک کی وجہ سے بیٹی جب گھر آتی ہے تو ماں سنبھال لیتی ہے. اس سوشل فیبرک کی وجہ سے بھائی بہنوں کو سنبھال لیتے ہیں. اس سوشل فیبرک کی وجہ سے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے سنبھال لیتے ہیں. اس سوشل فیبرک کی وجہ سے محلے کا گھر کمزور ہوتا ہے، باقی کے گھر سنبھال لیتے ہیں. اس سوشل فیبرک کی وجہ سے اگر ہمارے خاندان کا کوئی گھر پیچھے رہ جاتا ہے تو ہم اسے سپورٹ کر کے ساتھ ملا لیتے ہیں. اس سوشل فیبرک کی وجہ سے ہم اپنا کھانا اپنے ملازموں سے شیئر کر لیتے ہیں. اس سوشل فیبرک کی وجہ سے ہم کسی کو خالہ، کسی کو بھائی جان، کسی کو بھائی، بلکہ آپ تو مجھے چھیڑتی ہیں کہ میں جو بھی آتا ہے آپ کہتے ہیں میرا بھائی ہے. تو یہ یا بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، تعلق. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے نا. دیکھیں اللہ نے کتنے مضبوط بازو دیے، کتنے. اس دن سنیل منج آیا ہوا تھا تو میں حیران کہ وہ ایک میرے پاس گاڑی تھی اور میں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، حالانکہ میں نے نہیں لی ہے، کہ میں رکھوں کہ نہ رکھوں. اب کتنی محبت ہے کہ اس نے کہا شاہ صاحب نہ رکھیں. اس نے مجھے گائیڈ کیا. اب کیوں گائیڈ کیا؟ تعلق ایسا ہے. بالکل ایسا. میں کہتا ہوں جس کے ساتھ روٹی توڑی ہے نا اس سے آپ کا گہرا ریلیشن ہو جاتا ہے. بالکل. اور جس کے ساتھ روٹی توڑی ہے نا کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. اچھا اور اب ادھر آ جائیں، اسی رشتے میں آ جائیں. تو یہ والا جو رشتہ ہے، ایک روٹی بنا رہا ہے اور ایک وہ آٹا پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے باوجود ایک لحاظ نہیں رہا ریلیشن شپس میں. اس لحاظ کو کس طرح سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، اس رشتے میں ایک اور خاص بات، اس کو کبھی بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے.
It's just the shift of your mind. یعنی اگر آپ دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا نا, دونوں بیٹھ کے طے کر لیں کہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے, صحیح, تو 1000 مسئلے ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کو خراب کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں خراب ہو جائے گا. بالکل صحیح. میں نے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھا ہے, انہوں نے اچانک سوچا جی ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے, دونوں نے کپلز نے بیٹھ کے سوچا ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے. ریزن کہتے جی بس نہیں, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, ساتھ نہیں چل سکتے, سمجھ آ گئی 12 سالوں بعد. کئی ایسے ہیں 1000 مسئلے ہوتے ہیں, آندھی طوفان ہوتی ہیں, سیٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ رشتے میں ایک بڑی اللہ کی مہربانی اور عنایت ہے کہ اسے جب آپ ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب آگے بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ رشتہ بھی کچھ اصول ضابطے مانگتا ہے جو کہ خاموش اصول ضابطے. وہ اصول ضابطے اناؤنس نہیں کرنے ہوتے. مجھے بڑی اچھی بات مجھے یاد ہے, وہ آپ کے ہسبینڈ میرے ساتھ بڑا لاڈ ہے شراز بھائی کا, انہوں نے کہی کہ رشتہ خوف کی بنیاد پہ نہیں چل سکتا. بہت اچھی بات ہے, یہ بہت بڑا جملہ ہے. یہ بات میں نے بڑی جگہ کوٹ کی ہے کہ شراز بھائی نے بات کہی کہ جس رشتے میں خوف ہوتا ہے, جس رشتے میں چیک اینڈ بیلنس ہے, جس رشتے میں ہر وقت ڈر ہے کہ یار یہ کہیں بھاگ نہ جائے, کیا رشتہ ہے یار, وہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے نا. دیکھیں اس میں تو مکمل بھروسہ ہوتا ہے. آپ ایک بار جانچ لیں, چھان لیں, چھٹک لیں, سب کچھ کر لیں, اس کے بعد توکل کریں. میں آپ نے ذکر کیا شراز کا, آپ یقین کریں کہ میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنی دفعہ کبھی میں, ویسے ہم اللہ کا شکر ہمارے بیچ میں کوئی لڑائیاں ہوتی نہیں, وہ مجھے وجہ ہی نہیں دیتے لڑائی کرنے کی, لیکن یہ ہے کہ جتنا کہیں بھی میرا اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس شخص نے اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ کر کے اس نے کہا کہ مجھے تم اپنی ایگو سے زیادہ عزیز ہو. تو یہ وہی والی بات ہے کہ ریلیشن شپ میں یہ ایگو کا جو میٹر ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ آپ کو. ایک بات اور میں کہوں, ہم نے کیونکہ نا فلمیں دیکھی ہوتی ہیں بہت زیادہ, تو یہ فلمیں دیکھ کے ہم جو محبت سیکھتے ہیں, اصل میں لائف کی محبت ویسے نہیں. صحیح بات ہے. لائف کی محبت میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. فلم کو 3 گھنٹے میں ختم ہونا ہوتا ہے. اسے لڑکا آتا ہے, اسے لڑکی آتی ہے, یہ دونوں ان کی آنکھیں 4 ہوتی ہیں, پھر ایک لو سٹوری شروع ہوتی ہے, پھر ایک ولن آ جاتا ہے, پھر ایک کرائسس شروع ہو جاتا ہے, پھر یہ لڑکا جو ہے اس سارے کرائسس کو مینیج کرتا ہے, آخر میں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دی اینڈ کا سین آ جاتا ہے. 2.5-3 گھنٹے. لائف ہے 70 سال کی. اس میں میرج کا ریلیشن عموماً 25 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. 30-35 سال ایک چیز نے ساتھ چلنا ہے. اگر اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے, اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کا ساتھ چلنے والا ہم مزاج نہیں ہے, ٹھیک, اچھا ہم مزاج سے بھی چلیں چھوڑیں, انڈرسٹینڈ نہیں کرتا آپ کے جذبات کو, آپ کے جذبات کو اڑا کے رکھ دیتا ہے, اور وہ آپ کو ساتھ لے کے چلنے والا اس کا ایک ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. عورت کی تو بنیادی 3 ضرورتیں, یقین کیجئے 3 ضرورتیں کوئی پوری کر دے وہ اپنا اوار دیتی ہے. 3 ضرورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کیئر, احساس. بندے کو احساس جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے. احساس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کر کے دیکھیں کسی. بالکل صحیح. نمبر 2 پروٹیکشن. یہ جو شیور شارٹ پتا نا میرے ساتھ ایک مضبوط انسان ہے. بالکل. آپ کو یاد ہے ہم آف کیمرہ ایک دن بات اس پہ کر رہے تھے. مضبوط انسان, مضبوط مرد کا ہونا بہت ضروری ہے. اور مضبوط مرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینج کرنا سیکھے, لڑے نا ماں سے, لڑے نا بہنوں سے, لیکن مینج کرنا سیکھے, اس کا بیلنس ہو. یہ جتنے ہیں نا ایسے میرے بھائی, ایسے مہربان جو آ کے روتے دھوتے میرے سامنے بھی کہ دیکھیں جی بہن کی وجہ سے میں بیوی کو خراب کر رہا ہوں, بیوی کی وجہ سے میری بہن خراب ہو رہی ہے, ماں کی وجہ سے میری بیوی خراب ہو رہی ہے, بیوی کی وجہ سے میری ماں سے لڑائی ہو رہی ہے, یہ سارے معافی کے ساتھ کمزور لوگ ہیں. مرد کو مضبوط ہونا چاہیے. مرد اپنے ارادوں سے, اپنی ڈٹرمنیشن سے, اپنے فیصلوں سے اور کمانے کی وجہ سے, یہ بڑی اہم بات ہے, دیکھو اس کو ٹکا کے کمانا چاہیے. یہ جو خوشحالی ہے نا یہ بڑے مسئلے حل کر دیتی ہے. خوشحال انسان کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, 80% حل ہو جاتے ہیں. تو اب آپ 2 چیزیں ہوگی جی. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی تھی احساس, دوسرا تھا پروٹیکشن, اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ اپریسیشن, ایکنالجمنٹ. آپ نے دنیا کی بیسٹ لپسٹک لگائی ہے, ساری دنیا نے ایڈمٹ کر لیا, اگر آپ کے ہسبینڈ نے نہیں کہا, ایکنالج کیا, اس لپسٹک کوڑے میں پھینک دینی چاہیے. آپ پری لگ رہی ہیں, آپ کوئین لگ رہی ہیں, آپ دنیا کی خوبصورت ترین وومن ہے, ساری دنیا کہتی ہے واو, لیکن آپ کا لائف پارٹنر دھیان ہی نہیں دیتا, وہ پتہ نہیں موبائل نکال کے کہاں باتیں کرتا رہتا ہے, تو آپ گئے. یہ بڑا کام خراب ہو گیا, کمیونیکیشن نے کام بڑا خراب کیا. اب پتہ نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھا کہاں پر ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں ساتھ بیٹھا آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو شاہ صاحب ذکر ہو گیا نا, میں یہ نہیں ناٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو پریز مائی ہسبینڈ, الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, مگر ایک چیز صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, میں کمرے میں جاتی ہوں نا, اینڈ ایون اف از آن دا فون, تو وہ انٹینشنلی اپنے فون کو نا بند کر کے اور ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے کہ اب میری بیوی آ گئی, اب میں نے فون پہ بات نہیں کرنی. مطلب دیر آر ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی لگی رہتی ہوں,
وہ اور ایسا نہیں کہ وہ کچھ چھپا رہے ہوتے ہیں, ان کے سارے پاس ورڈز مجھے پتا ہے, اینڈ ناٹ دیٹ آئی وانٹ, وہ کہتے ہیں تم رکھو میں دینا چاہتا ہوں. تو یہ ایک کمفرٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, زندگی میں جتنی آپ عزت دیتے ہیں, جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا, جتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں, جتنا اگلے بندے کا احساس کرتے ہیں, اور جب آپ شادی کرنے لگیں تو میں نے ایک مقصد سمجھا, اور وہ بھی اس ذات پاک سے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہو گئی نا, تو اگلے روز امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے علی مجھے بتائیے کہ آپ نے میری دختر کو کیسا پایا. جو جواب میرے اور آپ کے امام نے دیا, یقین کیجئے وہی ایک بیسک ریزن ہے کہ آپ کو اس رشتے میں جڑنا ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی اطاعت میں اور رب کی عبادت میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا. ہم اپنی زندگی میں کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اگر ہم اپنے ہسبینڈ کے, یا اگر ہمارا ہسبینڈ ہمارے کاموں میں یا ہمارے گھر کے معاملات میں ہمارا مددگار ہے, تو وہ رشتہ بہترین رشتہ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اس رشتے میں جانے کا شوق تو بہت رکھتے ہیں, اللہ اس رشتے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. خواتین حضرات رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.